جی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ واستغفر اللہ لا الہ الا اللہ والاول وآخر وظاہر وباطن یحیی ویمیت وهو حی لا يموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمة وانک انت الوهاب رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اب آج 130 سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا ما سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہو۔ ہم نے تو اسے اس دنیا میں بھی برگزیدہ کیا اور آخرت میں بھی وہ نیک کاروں میں سے تھا۔ جب کبھی انہیں ان کے رب نے کہا مان لے، انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی مان لی۔ اسی کی وصیت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی کہ اے ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا ہے، خبردار تم مسلمان ہی مرنا۔ تو اس میں جیسے ہم نے پارہ 1 میں بتایا تھا کہ جی سب سے پہلے وہ جو ہے وہ کفار مکہ کا، پھر مومنوں کا، کفار کا، پھر جو ہے منافقین کا ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، پھر بنی اسرائیل کا قصہ ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ تو اب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے پچھلی دفعہ سٹارٹ کیا تھا، جس میں وہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ خانہ کعبہ کی جو ہے وہ کر رہے تھے تعمیر، اور اب یہاں سے ہم آپ کو تھوڑا سا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ بتا دیتے ہیں جو ہم نے لاسٹ ٹائم شیئر نہیں کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ عراق کے میں ار کے مقام پر پیدا ہوئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم کے جو تھے نا والد محترم، وہ جو تھے وہ بت بنایا کرتے تھے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ بڑے ہوئے تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ ان کو اس بات کی اویئرنیس ہو گئی کہ یہ غلط کام ہے، اور انہوں نے جو ہے وہاں کے جو لوگ تھے وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ تو یہ پورا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو ڈوب جاتا ہے، یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر سورج کو دیکھا، انہوں نے کہا یہ بھی ڈوب جاتا ہے، میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ چاند کو دیکھا تو اسی طرح کہا یہ ڈوب جاتا ہے، میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ اس کنکلوژن پہ پہنچے کہ there is someone who has created this all۔ تو یہ ہمیں اس سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی نبی ہو یا نہ ہو، پھر بھی اگر انسان اپنی جو ہے وہ عقل سے، شعور سے اور اپنی آبزرویشن سے اس دنیا کو دیکھتا ہے تو وہ ریئلائز کرتا ہے کہ دیر از اے کریٹر۔ ایون اسٹیون ہاکنگ جو سائنٹسٹ ہے، اس نے بھی یہ بولا کہ it's a stupid question that there was no one before this big bang and everything۔ اور اس نے تو بگ بینگ سے پہلے اس نے کہا there is always someone who started this and even when this will be eliminated there will be someone there۔ تو اسٹیون ہاکنگ یہ بگ بینگ تھیوری والے نے بھی یہ کہا there was someone there، تو that was a creator basically، اللہ سبحانہ تعالیٰ، سبحان اللہ۔ تو اچھا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہ جو بڑے ہوئے تو انہوں نے سارے بتوں کو جو ہے وہ توڑا، ایک ہتھوڑا لے کے، اور پھر جو سب سے بڑے والا تھا اس کے کندھے پہ وہ ہتھوڑا رکھ دیا۔ اور جب وہ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے، کس نے کیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم جو ہو اس سے پوچھ لو، یہ جو بڑے والا ہے تو اسی نے کیا ہوگا، تو پوچھ لو اس سے۔ تو اب وہ کیسے جواب دیتے کہ یہ تو بولتا نہیں ہے، تو ہم اس سے کیسے پوچھیں۔ تو وہ بہرحال بڑے لوگ ناراض ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی بہت محترم بہت ناراض ہوئے، انہوں نے ان کو گھر سے نکال دیا۔
اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس گئے اور وہاں پر وہ اس نے آزمائش میں اس نے آگ جلا دی تھی، حضرت ابراہیم کو کہا تھا آگ میں کود جائیں، اور پھر وہ آگ میں کود گئے تھے، لیکن آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ بہرحال اس آگ کے علاوہ سے بچ کر جب وہ نکلے تو آپ وطن چھوڑ کے جو تھے پھر کہاں حران میں تشریف لے گئے تھے، اور وہاں سے پھر فلسطین چلے گئے، یعنی کہ عراق سے پیلسٹائن چلے گئے تھے، اور وہاں بیت ایل، بیت جبرون، بیت شمیہ میں انہوں نے اپنی دعوت کے مراکز قائم کیے۔ اچھا، پھر وہ بحر لوط کے مشرق میں انہوں نے اپنے بھتیجے کو بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، اور وہ آپ کو پتہ ہے وہ جو حضرت لوط کی قوم ہے وہ لوگ جو تھے وہ ہوموس تھے، تو ان کے اوپر حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود مصر چلے گئے تھے، ایجپٹ چلے گئے تھے۔ اب عراق تو اس زمانے میں بہت ہی کلچرلی رچ تھا، لیکن ابھی یہ اس میں نہیں پتا چلا کہ جو ہے مصر میں ان کا کتنا جو یہ پریچنگ کا جو ان کا مشن تھا وہ کتنا قائم ہوا یا نہیں ہوا، اس کی ہمارے پاس اتنی نالج نہیں ہے۔ بہرحال یہ پتا ہے کہ اس کے بعد آپ حجاز آ گئے، حجاز کا رخ کیا، اور مکہ میں بیت اللہ کی تعمیر کے لیے آپ جو اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جو تھے ان کے ساتھ آپ نے بیت اللہ کی جو ہے یہ تعمیر کی۔ اب یہاں پر جو ان آیات کا مطلب میں ہے یہ ذکر ہے کہ دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا ہے کہ وہ لوگ جو حضرت ابراہیم کے دین پر نہیں ہیں وہ حماقت اور جہالت میں ایکچولی مبتلا ہیں، اور ان کے سوا کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ اور آگے کہا کہ وہ دنیا میں بھی برگزیدہ اور آخرت میں بھی نیککار ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ تو ہر آزمائش میں الحمدللہ مطلب پورے اترے تھے، اور ہمارے لیے رول ماڈل ہیں کہ جیسے یہ سورہ بقرہ چلتی ہے تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، بنی اسرائیل، حضرت ابراہیم، اور پھر ہماری شریعت۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت ابراہیم کی مثال سے ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ ہم نے ایسا بننے کی کوشش کرنی۔ کس طرح نہیں بننا؟ بنی اسرائیل کی طرح۔ اور حضرت آدم سے ہم نے کیا لیسن لینا ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو ہم نے معافی مانگنی ہے، اور ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ہم حضرت ابراہیم جیسے بنیں جو کہ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اور وہ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ درجہ دیا اور آخرت میں بھی۔ اور پھر وہ آگے آیا نمبر 131 میں ہے کہ جب کبھی انہیں ان کے رب نے کہا کہ مان لے، انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی مان لی، کہ اس قال لہو ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جیسے ہی وہ سنتے تھے تو کہتے تھے سمینا و اطعنا، میں نے سنا اور میں نے مان لیا۔ اللہ کرے ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو آگے جب اپنی شریعت کو دیکھیں اور ان سب چیزوں کو دیکھیں تو پھر سنیں اور ساتھ ہی مان لیں انشاءاللہ تعالی۔ تو حضرت جو ابراہیم علیہ السلام ہے نا، تو ان کے اوپر، اور دیکھیں آگے حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے آگے جو انسیسٹرز تھے، ان سب کے اوپر بہت بہت آزمائشیں آئی ہیں۔ تو سمینا و اطانا یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا میں حکم ہی دیتا تھا تو وہ مان لیتا تھا۔ اب آپ دیکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے وہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ چھوڑ آئے تھے، وہ وہاں صفا اور مروہ کے ادھر جب خانہ کعبہ میں گئے، اور حضرت ہاجرہ کہیں گی آپ مجھے اس چھوٹے بچے کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا یہی میرے رب کا حکم ہے۔ اور پھر وہ پورا ہوا کہ صفا مروہ میں حضرت حاجہ جاتی رہیں، اور پھر حضرت اسماعیل نے پاؤں جو ہے وہ مارے پیاس سے رو رہے تھے بلک بلک کے، تو وہ پانی ڈھونڈ رہی تھیں، اور پھر وہاں سے آب زمزم نکلا۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ تو کی حفاظت، لیکن حضرت ابراہیم نے سنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا، عمل کر لیا۔ اسی طرح پھر بعد میں جب ان کو ایک خواب آیا کہ حضرت اسماعیل کی وہ قربانی دے رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، تو وہ اسی طرح ان کو لے گئے حضرت اسماعیل کو، اور حضرت اسماعیل کا بھی ایمان ویسا ہی تھا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ تو جب میں اس سے کوئی بات کہتا ہے ابراہیم سے تو وہ میں کہتا ہوں کہ مان لے تو وہ کہتے ہیں میں نے مان لیا، یعنی کہ کوئی بحث ہی نہیں ہے نا، کوئی کوسچن ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کہ ہمیں ایسا اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ رول ماڈل ہے تمہارا، ایسے بننا ہے تم نے۔ اور پھر انہوں نے اسی کی وصیحت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی۔ اب ہم کیا ہیں؟ ہم انہی کی اولاد ہیں نا، حضرت نوح کی اولاد ہیں، ہم سارے انہی میں سے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اپنی اولاد کو کی کہ اے میرے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا ہے، خبردار تم مسلمان ہی بننا۔ تو اب جب کہتے ہیں نا جب انسان کا اینڈ ہوتا ہے تو وہی اس وقت اس کو جج کیا جاتا ہے کہ وہ کیسے ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخر میں جو ہے وہ کلمہ پڑھنے والا اور اسلام پہ پوری طریقے سے عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں آیا نمبر 133۔
ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لأبیہ ما تعبدون من بعدی، کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحد، کہ انہوں نے پھر کیا جواب دیا کہ ہاں، انہوں نے جواب دیا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادوں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے، ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، یہ جماعت تو گزر چکی جو انہوں نے کیا، اور ان کے لیے ہے، اور جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہے، ان کے اعمال سے تم نہ پوچھے جاؤ گے۔ یعنی کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ حضرت یعقوب کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے اپنی اولاد سے باقاعدہ یہ اوتھ لیا تھا، اور بلکہ پوچھا تھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے۔ اس وقت سب نے یہ کہا کہ ہم اپنے باپ دادا یعنی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آئے کہا کہ وہ تو جماعت اب گزر گئی۔ ہوا کیا تھا پھر حضرت یعقوب سے تو بنی اسرائیل بنے نا، تو حضرت بنی اسرائیل نے کہنا تو کوئی نہ مانا۔ تو یہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے وعدہ تو کیا تھا لیکن کہنا تو نہیں مانا تھا کوئی۔ تو جو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جماعت تو گزر چکی، اب جو انہوں نے کیا وہ کیا، اب جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہے، اور ان کے مال سے نہ پوچھے جاؤ گے۔ یعنی اب آگے ہماری شریعت آ رہی ہے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تیار کر رہے ہیں کہ دیکھو اب آگے تم نے اب وہ کرنا ہے جو اب ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پورا بیک گراؤنڈ بنایا ہے، ہمیں پہلے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، پھر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کا قصہ، بنی اسرائیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے تھے، حضرت ابراہیم کا بتایا، اور پھر اب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو ہم نے تمہیں پورا ایک چیز بتائی ہے، اور اب جب ہم تمہیں احکامات دیں گے آگے ہماری شریعت آنی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو وہ کر چکے لیکن تم اب لیسن لرن کر لو۔ یہ سارے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم لوگ لیسن لرن کرو اور کوشش کرو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح بنو کہ سمینا و اطانا، کیونکہ تم سے اب تمہارے اعمال پوچھے جائیں گے، ان کے تو نہیں پوچھے جائیں گے، اب تمہاری امتحان کا وقت آ گیا، اب تم سے پوچھا جائے گا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہ آیہ نمبر 135 ہے۔ یہ کہتے ہیں یہود و نصارہ بن جاؤ تو راہ پاؤ گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِیفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ، تم کہو ملت ابراہیمی والے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے۔ تو یہود و نصارہ کہتے تھے نا کہ ہماری طرح کے ہو جاؤ، بلکہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم اسماعیل جو تھے وہ بھی یہود و نصارہ ہی تھے۔ تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کہہ دو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شرک نہ کیا تھا، اور ہم ایسا نہیں کریں گے۔ آگے آیہ نمبر 136 ہے، قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ۔ اے مسلمانوں، اب یہ ہم سے کہا جا رہا ہے، اے ایمان والوں، اے مسلمانوں تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، اور جو چیز ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء دیے گئے، لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، ہم ان میں سے کسی کے درمیان جدائی نہیں ڈالتے اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تو اب یہ ہماری شریعت میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہمیں کہ ہمارا ایمان والو اللہ پہ ایمان لو۔ پہلی بات تم سب کیا کہو، ہم اللہ پر ایمان لائے، آمنا باللہ، اور اللہ کے ساتھ کس پہ ایمان لائے، وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم، کہ اب ان سب چیزوں پر بھی ایمان لائے، یعنی تمام انبیاء علیہ السلام تھے، وہ حضرت ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور جو کچھ ان پر نازل ہوا یعنی انجیل، تورات، ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، تمام کتابوں پہ، تمام انبیاء پہ، تمام ملائکہ پہ۔ تو اس طرح وہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب شروع کی ہے کہ یہ سٹارٹ ہوگا جب تم ایمان لاؤ گے، اور پھر کہ کسی کے ہم لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں رکھتے، یعنی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سب جو ہیں وہ پروفٹ برابر تھے۔ اب آیہ نمبر 137 ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوا،
اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو راہ پائیں گے، اور اگر منہ موڑ لیں تو خلاف میں ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اللہ تعالیٰ ان سے تجھ کو عنقریب کفایت کرے گا، وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ اب آگے جو آیت آ رہی ہے نا، بہت 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 ہی خوبصورت آیت ہے۔ آپ اس آیت کو سمجھیں، اس کو لکھیں، اس کو 100 دفعہ پڑھیں، اس پہ عمل کریں۔ جو اس آیت پہ مطلب پڑھ لے گا، سمجھ لے گا، عمل کر لے گا، بس امر ہو جائے گا، بس سمجھے وہ ہدایت پا گیا۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ رنگ دیا اللہ نے اپنے رنگ میں، اور اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا، ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہو تو تم لوگ فلاح پاؤ گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میں خوب سننے والا، جاننے والا ہوں۔ اور کیا کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور اللہ سے خوبصورت رنگ کس کا ہوگا؟ تو کیا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جاؤ؟ یعنی کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر ایمان لائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، اور جو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے چاہتے ہیں وہ ہم کریں۔ دیکھیں، ہمیں جب دنیا میں کسی سے محبت ہوتی ہے نا، وہ چاہے ہماری اولاد ہو، ہمارے ماں باپ ہوں، ہم ہر وہ چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ان کو خوشی ہو، ٹھیک ہے؟ ہم اپنے بچوں کے لیے کہیں گے اس کو یہ کھانا پسند ہے، بنا لو۔ اچھا، تیار ہونا ہے یا کچھ کرنا ہے، تو میرے میاں کو تو بڑا جولری میک اپ پسند ہے، تو وہ ان کا تو دل کرتا ہے میں سارا وقت دلہن ہی بن کے رہوں، تو وہی پھر میں باقاعدہ ایسے تیار بھی ہوتی ہوں آرام سے گھر میں کہ ٹھیک ہے اب وہ ان کو پسند ہے تو کتنا ہم کرتے ہیں۔ ہمارے پیرنٹس کا ہم خیال رکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے انہیں امی کو یہ چیز پسند ہے، ابو کو یہ چیز پسند ہے، ایسے نہ کرو ایسے نہ کرو، ہم کتنے کیئرفل ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمیں کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں تو ہم وہ چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کو پسند ہوتی ہے تاکہ وہ لوگ خوش ہوں۔ صحیح؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میرے رنگ میں رنگ جاؤ۔ سبحان اللہ، کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کچھ کریں، تو ہمیں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہونی چاہیے، کوئی تکلیف ہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری تو محبت اتنی ہونی چاہیے کہ ہمیں کوئی چیز مشکل ہی نہ لگے۔ ہمارے سارے جو رشتے ہیں نا، یہ ایسے ٹرائنگل کی طرح، یہ ٹرائنگل میری نظر آ رہی ہے، یہ ٹرائنگل بن گئی، تو اب یہ ٹرائنگل جو ہے نا، یہ پتہ نہیں نظر آ رہی ہے کہ نہیں، یہاں ایسے آگے نظر، یہ جو ٹرائنگل ہے نا، اس میں یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور یہ نیچے ہمارے رشتے، یہ ہمارے ماں باپ کا رشتہ، بچوں کا رشتہ، میاں کا رشتہ، سہیلیاں، سارے حقوق العباد، یہ نیچے، یعنی وہ سارے ہم نے کرنے ہیں، لیکن ٹاپ پہ کون ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ان کے ساتھ ہم نے کیوں اچھا بنانا ہے؟ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو جب ہم یہ یاد رکھیں گے، جب ہم اپنے کسی بچے کا کام کر رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچے کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک نہ؟ آپ نے کہنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ ایز اے مدر میرے دل میں محبت ڈالی ہے میرے بچے کی، تو اب میں اپنے بچے کے لیے بنا رہی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے قبول کر لینا اور اچھا اور مزیدار بنانا۔ اب بچے کا کام کریں، اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ، یاد رکھنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، کچن میں جائیں، اپنے میاں کے لیے آپ جو بھی کر رہے ہیں، جو کام بھی کرتے ہیں، تیار ہوتے ہیں یا کچھ، جو مثال ہم نے دی تھی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے میاں کی فرما برداری کروں، اس سے خوش کروں، تو اب میں تیار ہونے جا رہی ہوں اپنے میاں کو خوش کرنے کے لیے، آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ، نیچے سب رشتے۔ تو ہم نے ہر وقت یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمارے ذہن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہونے چاہیے جیسے ہمارے گھر والے ہمارے سر میں ہوتے ہیں، جو ایک دن کی روٹین ہم کرتے ہیں نا، میں اٹھوں، میں جاب پہ جاؤں، میں یہ کرنا، میں نے یہ کرنا، میں یہ کرنا، ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جاب پہ جا رہے ہیں تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ میں جا رہی ہوں، مجھ سے اچھا اچھا کام لے لیں اسی طرح جیسے آپ نے مجھے حکم دیا، تو اس طرح کر کے اب آگے چلیں جی۔ کل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن لہ مخلصون۔ آیا نمبر 139۔ کہہ دو کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، جو ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہم تو اسی کے لیے خلوص کرنے والے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا ہودا او نصارا۔
قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تو پھر کیا ہے کہ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی اور نصرانی تھے؟ یہ وہی بات جو میں نے کہی نا کہ وہ تو کہتے تھے کہ وہ بھی یہودی اور نصرانی ہیں. کہا کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ وہ لوگ یہودی اور نصرانی تھے تو تم جانتے ہو یا میں جانتا ہوں؟ انتم عالم ام اللہ، کہ میں تم جانتے ہو یا میں جانتا ہوں. اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم کون ہوگا؟ من ازلم ممن کتم شہادت، انہوں نے شہادتیں چھپائی تھی نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، حتیٰ کہ آگے ابھی آئے گا کہ وہ اپنے بیٹوں کی طرح ان کو پہچانتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے بڑھ کے ظالم کون ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے. اب ہم نے ظالم کی ڈیفینیشن پہلے پڑھی تھی. ظالم اس کو کہتے ہیں جو کسی کی حق تلفی کرتا ہو. ٹھیک ہے، سمپل سی جی بات ہے، حق تلفی کرنی. اور حق تلفی میں یہ ہے کہ اب آپ کے اوپر کس کس کا حق ہے؟ ہمارے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ہے. اور کس کا حق ہے؟ ہمارے گھر والوں کا حق ہے، ہمارے بچوں کا حق ہے، ہمارے پیرنٹس کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے. تو یہ سارے حقوں میں سے اگر ہم کسی کی حق تلفی کرتے ہیں تو ہم ظالم ہیں. اب یہاں جو ظلم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کا ذکر کیا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حق تلفی کا ذکر کیا ہے کہ جو میرے حق تلفی کرتا ہے وہ ظالم ہے، کہ انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ کے احکام نہ ماننا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حق تلفی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے یہ شہادت چھپائی تو ان سے بڑا ظالم کون ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے. تلک امت قد خلت لہ ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. یہ 141، یہ امت ہے جو گزر چکی تو انہوں نے کیا ان کے لیے ہے، اور جو تم نے کیا وہ تمہارے لیے ہے، تم ان کے اعمال سے سوال نہ کیے جاؤ گے. یہ وہی بات ہے کہ جو انہوں نے کر لیا وہ کر لیا، اب تم اپنے اعمال کے بارے میں کیئرفل ہو جاؤ کہ اب تم سے ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا لیکن تمہارے بارے میں ہوگا. تو یہاں الحمدللہ ہمارا پہلا پارا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم اپنا پارا نمبر 2 سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیقول السفہاء من الناس وما وَلَّاهُمْ عن قبلتهم التي كانوا عليها قل اللہ مشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. کہ ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلہ پر تھے اس پر انہیں اس چیز نے ہٹایا. کہہ دو مشرق و مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور وہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھاتا ہے. اب یہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا نا کہ یہودیوں کو اس بات کی بڑی وہ تھی کہ اس بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ ادھر ہی منہ کر کے پڑھیں، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ جب بیت اللہ کا حکم آیا تو وہ جو تھے وہ تھوڑے سے جو تھے وہ ان کا دل نہیں تھا. تو اب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا حکم آ چکا ہے، لیکن اب نادان لوگ جو ہیں کیا کہیں گے کہ یہ کیوں چینج کیا، کیا مطلب یہ قبلہ کا رخ یکا یک پھر کیوں چینج ہو گیا. اب یہ دیکھیں یہ پہلا حکم تھا نا جو منسوخ ہوا اور نیا حکم آیا. تو یہاں فرق یہ ہے کہ جو لوگ نہیں مانتے نا وہ پھر کوسچن کرتے ہیں کیوں کیا کیوں کیا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اس کے اوپر ایٹیٹیوڈ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے تو آپ جو تھے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آسمان پہ نظریں اوپر اٹھاتے تھے اور دعا کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یہ بیت اللہ کو کب آپ قبلہ بنائیں گے. شروع میں ہمیں انسٹرکشنز آ گئی تھی اینڈ آف پارا 1 میں کہ بیت اللہ کی طرف بھی دھیان کرو، لیکن ابھی پورا حکم آ گیا کہ اب اس کو آپ نے چینج کرنا ہے. تو اب جو ہے نا اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم آیا نا تو وہ کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب قبلہ بدلنے کی آیتیں نازل ہوئیں تو اس وقت آپ مسجد بنی سلمہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے اور دو رکعت ادا کر چکے تھے، اور باقی کی 2 رکعتیں پھر آپ نے اسی وقت نماز کے اندر ہی ڈائریکشن چینج کر لی اور بیت اللہ شریف کی طرف باقی کی 2 رکعتیں پڑھی. اور اسی لیے اس مسجد کو جو ہے مسجد القبلتین کہتے ہیں، یعنی 2 قبلوں والی مسجد. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب اطاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسی تھی یا ہم نے اطاعت کیسی کرنی ہے کہ جیسے حکم آیا تو نماز کے بیچ میں ہی ڈائریکشن چینج کر لی. یہ ہوتا ہے کہ ایسے حکم پتہ چلے اور ایسے اطاعت ہو جائے، اور جس نے نہیں کرنی ہوتی تو وہ پھر کوسچننگ کہ یہ کیوں کیا اور وہ کیوں کیا. ہاں جی، اب ہم آیا نمبر 143 آیا میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ پوری سورہ بقرہ میں 286 آیا ہے، اور ایگزیکٹ 143 آیا پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ ہم لوگ وسط کی امت ہیں. بیچ کی آیا ایگزیکٹ 143 پہ ہمیں بتایا
کہ اب تم لوگ ہو جو بیچ کی امت ہو، وسط کی امت، وہ ہمیں بتایا ایگزیکٹ 143 پہ۔ تو اس آیا کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے اس طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے، یا امت وسطی بنایا ہے، اس طرح ہم نے تمہیں امت وسطی بنایا تاکہ تم لوگ دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ امت وسطی کا مطلب یہاں پر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بہترین امت اور عمدہ امت۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے مطلب ایک تاج پہنا دیا، رائٹ؟ ایک میڈل نہیں جیسے پہناتے، کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم بہترین امت ہو، سب سے اعلیٰ، کہ ہمیں اب یہ اب ہماری آگے شریعت آنی ہے نا، تو اب یہ جیسے ہمارا انٹرنس ہوتی ہے نا، جب ہم لوگ جاتے ہیں اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوتا ہے تو ڈین کا ڈین آتا ہے، جی ڈین کی آج سب کے ساتھ جو ہے وہ ہوگی ایڈریس ہوگا ڈین کا، تو کیا ہوتا ہے وہ ڈین کیا کہتا ہے؟ یوزلی جو اچھی یونیورسٹیاں ہوتی ہیں تو پھر اس میں وہ کیا کہتا ہے کہ you guys are very lucky, our university is top of the line and you guys are very lucky that you got admitted over here and this and that، اور ساری باتیں کرتا ہے۔ اور ہمیں بھی یاد ہے ہم جب میڈیکل اسکول میں گئے تھے تو ہمارے پرنسپل آئے تھے، انہوں نے کہا you are the cream of Pakistan and you are being admitted over here, so now you have a lot of responsibility to when you will become a doctor and you will be shining stars۔ اور ایسی کتنی ایسے میرا بیٹا بھی جب ابھی لاء اسکول میں گیا تو ڈین کا ایڈریس تھا تو وہ ایسے ہی کہہ رہا تھا کہ this is the one of the oldest campus of Canada، اور آپ یہاں پر آئے ہیں and then you will be the lawyers، اور آپ نیکسٹ جنریشن بوسٹ کرتے ہیں نا، تو وہی ایڈریس اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ کون ہو؟ بڑے خوش قسمت ہو جو اس دین میں آ گئے، اور تم لوگ کون ہو؟ امت وسطی، بہترین، عدل والی، ہر بات کا کرنے والی، کہ وہ ہو تم۔ اب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے ایڈریس کریں کہ تم دیکھو اپنا مقام، دیکھو جو میں تمہیں دے رہا ہوں، اس مقام کا خیال رکھنا، اس چیز کا خیال رکھنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے، دیکھیں نا جو ہمارا اچھا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے تو ہماری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے نا اس سے، جو ہم کہتے ہیں اچھا جی یہ اسٹوڈنٹ اچھا ہے، جب ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ لائک اسٹوڈنٹ ہے، یہ غور سے سنتا ہے، تو اس سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ کوئی سوال پوچھتا ہے تو کہتا ہے چلے یہ جواب دے گا۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھی ہمارے سے دیکھیں ایکسپیکٹیشن، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایکسپیکٹیشن لگائی ہے کہ ہم جو ہیں، ہمیں رسپانسبلٹی دی ہے کہ ہم سب سے بہترین امت ہیں، اور ہم سے ایکسپیکٹیشن لگائی ہے کہ اب ہم ویسے نہیں بنیں گے جیسے پرانے بنی اسرائیل وغیرہ بنے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعتوں کا انکار کرنے والے، ہم وہ بنیں گے حضرت ابراہیم کی طرح، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، کہ سمینا و اطعنا، ادھر ہم نے سنا اور ادھر ہم نے مان لیا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ میاں ہم سب کو سیدھے رستے پہ چلنے اور امت وسطیٰ کا جو ہمارے اوپر آیا ہے وہ اس کو اٹھانے، اس چیز کو اٹھانے کا ہمیں اس کے قابل بنائے۔ یہ ابھی 143 آیت ہی چل رہی ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جس قبلہ پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا تابعدار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، گویا یہ کام مشکل ہے مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ان پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان ضائع نہ کرے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہمیں یہاں پر بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے میں جو بیت المقدس کا تھا تو میں یہ چیک کر رہا تھا کہ کون کتنا سچا تابع دار ہے۔ ساری بات ہے جو جتنا سچا ہوگا تابع دار وہ اتنی جلدی کہنا مانے گا نا، جیسے وہ جو مسلمانوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر منہ کیا، سارے مسلمانوں نے ادھر منہ کر لیا، اور وہ جو جن کے دل میں تھوڑا چور تھا وہ کہہ رہے کعبہ کیوں بدلا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے یہی میں نے چیک کرنا تھا کہ کون جو ہے، تاکہ سامنے آئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو پتا تھا لیکن سامنے لانے کے لیے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے نوٹ کرنے والی،
کہ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، کہ یہ بے شک مشکل کام ہے مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی ان پر کوئی کام مشکل نہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے اب ہماری شریعت آنی ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں کہا امت وسطیٰ ہیں، تاج پہنایا، پھر ہمیں اب کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ٹھیک ہے مشکل ہے لیکن کس کے لیے مشکل نہیں ہے؟ جو ایمان لے آیا، جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، جس کے دل میں ایمان گھس گیا، اس کے لیے کوئی شریعت کا حکم جو ہے وہ مشکل نہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے ہدایت دے تو ہم نے ہر وقت اپنے لیے ہدایت کی دعا کرنی ہے، ہر نماز میں ہدایت کی دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہمیں ہدایت دیں تاکہ ہم ان لوگوں میں سے بن سکیں جو آپ کے بہت قریب ہوں، آمین ثم آمین۔ تو یہ ہم نے جو ہے نا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے، تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت شفیق ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کون سا گناہ ہے جو معاف نہیں کرتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتے، شرک بھی معاف کرتے، اور جو یہ ہمیں جیسے سمیرہ نے کہا ہے کہ حقوق العباد، تو حقوق العباد کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ کہتے ہیں جو تمہارا معاملہ ان سے ہے تو وہ تم ان سے ہی کرو جا کے نا، تو وہ انسان کو انسان سے کرنا پڑتا ہے۔ تو لیکن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں ان میں سے بیسیکلی کوسچن یہ تھا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمارے معاملات ہیں ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کیا معاف نہیں کرتے؟ تو اکثر یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک معاف کرتے ہیں، صرف شرک کب معاف نہیں ہوگا؟ جب ہم لوگ مر جائیں گے، مرنے کے بعد معاف نہیں ہوگا۔ جب ہم قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے تو پھر اس دن شرک کی کوئی معافی نہیں ہے، لیکن آج ہمارے پاس چانس ہے، آج ہمارے پاس وہ موقع ہے کہ ہم آج ہی اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک نیا چیپٹر ہم شروع کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی میں ایک یہ حدیث شیئر کر لیتی ہوں۔ حدیث صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگی قیدی عورت کو دیکھا اور جس کا بچہ جو تھا نا وہ چھوٹ گیا تھا، وہ اپنے بچوں کو پاگلوں کی طرح تلاش کر رہی تھی، اور جب وہ نہیں ملا تو وہ قیدیوں میں سے جس کا بچہ دیکھتی تھی اسے پکڑ لیتی تھی، پھر کرتے کرتے اس کا بچہ مل گیا، وہ اتنی خوشی سے اس کی طرف لپکی، اسے گود میں اٹھایا، سینے سے لگایا، پیار کیا اس کو، پھر اس نے دودھ پلایا۔ یہ دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا بتاؤ تو یہ اپنا بس چلتے ہوئے اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم جس قدر یہ ماں اپنے بچے پر مہربان ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ رؤوف و رحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ اپنا استغفار ہم کریں، اور استغفار کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی استغفار کا حکم آیا نا، کہ جب ان کا ہو گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا مجھے یاد کرو، تو جب ان کو استغفار کا حکم آیا تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہم استغفار کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق، جب ہمارا تعلق، پہلا کام ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بونڈ مضبوط کرنا، جس وقت ہمارا یہ بونڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مضبوط ہو گیا اور وہ ایمان ہمارے دل میں گھر کر گیا اور وہ ہدایت ہمیں مل گئی، اس کے بعد کوئی چیز مشکل نہیں۔ آگے جو شریعت آئے گی وہ تو پھر حلوہ ہو جاتا ہے نا، ہر چیز آسان سے آسان ہو جاتی ہے جب آپ کے دل میں ایمان آ جاتا ہے۔ دیکھیں نا، ہم منافقوں کی قسمیں پڑھ رہے تھے نا، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ ہم تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے نا، تو پھر ہم تو مسلمان ہی ہیں، تو ہم نے بیسیکلی ہم نے اسلام تو ریورٹ تو نہیں ہے نا، ہم نے اسلام تو نہیں اس طرح قبول کیا نا سمجھ کے، ہم نے بس وہی کیا جو سب کر رہے ہیں، ہاں جی سب مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو وہ ہے۔ لیکن اب ہم نے جب قرآن کھولا ہے تو ہم نے اپنا ایمان بہت مضبوط کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جو ہے وہ بہت مضبوط کرنا ہے، کہ جس ہمارا تعلق جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مضبوط ہوگا تو ایمان ہمارے اندر آئے گا تو ہمیں کوئی چیز مشکل نہیں لگے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا جی، آگے پھر وہی ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ بیت اللہ جو ہے وہ خانہ کعبہ بن جائے۔ یہ جو ہے وہ ہم اگلی آیات پڑھتے ہیں 144۔ قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم نے تیرے منہ کا آسمان کی طرف پھرنا دیکھا، اب ہم تجھے اس قبلہ کی جانب متوجہ کریں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ،
جس سے تو خوش ہو جائے گا، اور تو اپنا مسجد الحرام کی طرف پھیر لے۔ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اس کی طرف پھیر لو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور اہل کتاب کو اس کے اللہ کی طرف سے اور حق ہونے کا قطعی علم ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔ تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا کہ بیت اللہ پہ کب آئیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے وہ جو ہے وہ قبلہ بدل دیا ہے، اور اب تو مسجد حرام کی طرف جو ہے منہ کر کے نماز پڑھو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہونے کا قطعی علم ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کے اعمال سے جو ہے وہ ہر کسی کے اعمال کو جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ وَلَئِنْ یہ آیا نمبر 145، وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَاتٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تو اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دے لیکن وہ تیرے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ تو ان کے قبلہ کا ماننے والا ہے، اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلہ کو ماننے والے ہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تو باوجود یہ کہ تیرے پاس علم آ چکا ہے پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائے تو بالیقین تم بھی ظالموں میں سے ہو۔ تو وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ تو تمہارے قبلے کی پیروی اب نہیں کریں گے، ان میں سے جو بھی اعتراض اٹھائیں گے، جو بھی دلیلیں یہ پیش کریں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ہمارے پاس علم آ چکا ہے کہ یہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت پہ یہ حکم آ چکا ہے، تو اب پھر ان کی خواہشیں جو پیچھے ہی رہ جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے بالیقین، اگر ہم نے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اب ان کی پیروی کرے تو پھر وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا، اور ظالم کا مطلب تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے ان کے پیچھے نہیں لگنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تابع ہونا ہے ہم نے، اور ہم نے باطل کی خواہش کی تابعداری ہرگز نہیں کرنی۔ یہ پھر ہمیں اسی طرح ہے کہ ہم نے باطل کی تابعداری نہیں کرنی۔ اچھا جی، اب آیا 146 اور 147 ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اسے ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے، ان کی ایک جماعت حق کو جان کر پھر چھپاتی ہے۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے بتائی کہ وہ اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں، تو یہ اب آیا وہ آ گئی ہے جو ہے نا 147۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، تیرے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، خبردار تو شک والوں میں سے نہ ہونا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں شک نہیں کرنا، یعنی کہ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر کوئی ایسا حکم ہوتا ہے نا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا شریعت کا یا کوئی بات، تو ہمیں یہ نہیں کرنا کہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ کیسے ہوا اور وہ کیا ہوا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے یہ کہنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، مطلب ایمان تو آپ نے اس پہ لانا ہی لانا ہے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں۔ آپ کا ہو سکتا ہے آپ کا فہم اتنا نہ ہو، ہم دعا کرتے ہیں اللہ فقہنا فی الدین، ہمیں دین کی فہم دے۔ تو ہو سکتا ہے ہمارا ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ میرا فہم اتنا نہیں ہے، میری سمجھ اتنی نہیں ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کو سمجھ پاؤں، یہ غلطی میرے میں ہو سکتی ہے، اللہ کے حکم میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ کئی دفعہ کوسچن کر لیتے ہیں نا، کتنا کوسچن کرتے ہیں، عورت کی ایک گواہی کیوں ہے، عورت کا حق ایسے کیوں ہے، اور بس یہ آپ نے ہر چیز کو ماننا ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، جو ہے میں نے اس پہ اطاعت کی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اگر آپ کو آنسر چاہیے، لیکن کوسچن ہم جو ہے اس چیز پہ نہیں کر سکتے کہ یہ رائٹ اور رانگ پہ، ہاں اس کو سمجھنے کے لیے آپ کر سکتے ہیں کوسچن کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کر لیں، لیکن اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتا تو آپ نے یہ تو پکی بات رکھنی ہے کہ مجھے ابھی سمجھ نہیں آ رہا، یا میرے اندر اس کی ابھی اتنا فہم نہیں آیا کہ میں یہ بات سمجھ سکوں، لیکن اللہ کا حکم بالکل برحق ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، کہ اللہ کی طرف سے سراسر حق ہے، خبردار شک والوں میں سے نہ ہونا۔ پھر ہے وَلَكُلِّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيَهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ،
یہ 147 ہے. اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے تو نیکیوں کی طرف دوڑو. جہاں کہیں بھی تم ہو یہ اللہ تمہیں لے آئے گا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ نیکیوں کی طرف دوڑو. کہ ہمیں اپنا یہ بنانا چاہیے کہ ہم لوگ جو ہیں کیسے اپنی نیکیاں بڑھا سکتے ہیں. کیسے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں مطلب دیکھیں نا، پہلے تھوڑی سی زندگی ہماری رہ گئی ہے، آلریڈی ہم کافی بوڑھے ہو گئے ہیں، اب تھوڑا سا ٹائم رہ گیا تو میں اپنی نیکیاں بڑھاؤں. کیسے میں بڑھا سکتی ہوں؟ کیا میں کروں؟ اس میں کمپٹیشن کروں. یہ جو ہمارا کمپٹیشن ہے نا، یہ ورلڈلی کرائٹیریاز میں کمپٹیشن چل رہا ہے. حتیٰ کہ یہ کمپٹیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے نہیں کہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ کمپٹیشن کرنا ہے تو پھر دین کی چیزوں میں کرو کمپٹیشن. ہمارا کمپٹیشن ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارے بچے جو ہیں جی سب سے آگے نکل جائیں، ہمارے گھر بن جائیں، ہماری گاڑیاں ہوں، اور ہم کیا سمجھتے ہیں جو جتنا کامیاب ہے اس کے پاس اتنا پیسہ ہے. یہ سوشل جو ہم نے باؤنڈریز لگائی ہوئی ہیں نا، یہ باؤنڈریز دیز آر ناٹ کریکٹ. ہمیں اپنے آپ کو یہ سکھانا ہے کہ ہم نے وہ بات مانی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ جو تقویٰ جس کا زیادہ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کے قریب ہے. اور ہم نے یہ بات سیکھنی ہے کہ ہم متقی بننے کی کوشش کریں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہو سکیں. کیونکہ یہ کرائٹیریا ہے. ہم جب اب کوئی بھی چیز کر رہے ہو نا لائف میں، تو بس اپنا یہ گول بنا لیں. یہ سوچیں کہ یہ جو میں کر رہی ہوں اس کا مجھے ہیئر آفٹر میں فائدہ ہے. یہ جو میں چیز کر رہی ہوں اس کا آخرت میں مجھے فائدہ ہے کیا؟ مجھے اگر فائدہ ہے تو کریں، اگر نہیں فائدہ ہے تو پھر اپنا وقت کیوں ضائع کرنا. صحیح ہے نا؟ تو جب ہم یہ کریں گے تو اتنا ہی بیگیج ہمارا تیار ہوتا جائے گا. اپنی کمپنی کو بہت ذہن میں رکھیں. صحبت ایسی ہونی چاہیے جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوں وہ آپ کی صحبت میں ہونے چاہیے. دیکھیں نا، جب تو اسلام آیا تھا تو سارے صحابہ تو موسٹلی غریب تھے. حضرت ابوبکر صدیق نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگتے تھے کہ کوئی ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو جائیں. تو لیکن غریب تھے، اور یہ مشرکین کہتے تھے یہ تو غریبوں کا ہی وہ ہے مذہب، بس یہ غریبوں کو اور تو کچھ سمجھ نہیں آتی. تو پھر یہ اس کے پیچھے لگ گئے اس کے محمد کے، استغفر اللہ. تو یہ کرائٹیریا پھر نہیں ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق تو دیکھیں اپنے سوشل سٹیٹس سے نیچے آئے تھے. ان کا سوشل سٹیٹس وہی ابو سفیان، ابو جہل اور وہ سب تھے، اور وہ نیچے آئے. اور بلال اور صہیب اور جو سارے صحابہ تھے ان کے ساتھ آ کے ملے کہ کیونکہ وہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میرا ذکر کرتے ہیں ان کو تم اگنور نہ کرو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے نا وہ سابق ادھر سورہ کہف میں بھی ہے کہ ان کو اگنور نہ کرو، ان کو فوکس کرو جو مجھے یاد کرتے ہیں. تو ہم نے بھی یہی کرائٹیریا بنانا ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے ایسی جگہ جہاں پہ اللہ سبحانہ، جو لوگ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور لے کے جاتے ہیں اس جگہ کی صحبت میں ہم نے زیادہ نہیں جانا. اور ایسی جگہ پہ اگر ہم جاتے ہیں، ایسی محفل میں جاتے ہیں جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو ایسی جگہ پہ ہم نے کوشش کر کے نہ جائیں اور ان لوگوں سے ملیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور ہم نے پھر نیکیوں کی طرف دوڑ لگانی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. آگے ہے جی آیا نمبر 149 اور 150. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتُ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. تو جہاں سے نکل اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کر، یہی حق ہے اور تیرے رب کا حکم ہے. جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وَجْهَكُمْ شَطْرَهُ لَإِلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ. جس جگہ سے تو نکل اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیل لے، اور جہاں کہیں تم ہو اپنے چہرے اسی کی طرف کیا کرو تاکہ لوگوں کو کوئی حجت تم پر باقی نہ رہے. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأَتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. تم ان سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرتے رہو، اسی لیے کہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں گا اور اس لیے کہ تم راہ راست پاؤ. اب یہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ یہ حکم آ رہا ہے مسلمانوں کو کہ مسجد حرام کی طرف مڑنا ہے. 3 مرتبہ تاکید کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ایک دفعہ پھر دوبارہ
تو یہ تبدیلی کا حکم پھر دوبارہ دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ ایمفسائز کیا ہے، کیونکہ یہ پہلا تھا نا جو چینج ہوا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایمفسائز کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ نہیں مان رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، اور جو میں نے حکم دیا ہے وہ اپنے پر ظلم کر رہے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میں اپنی نعمت جو ہے وہ تم پہ پوری کروں گا اور تم راہ راست پاؤ گے، جو بھی مجھ سے جو ہے وہ میرے حکم کی اطاعت کا تابع ہوگا وہ ہی فلاح پائے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا، اور اس کے آگے پھر ہماری شریعت کے اور احکامات آئیں گے، جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ آئے گا، پیسے کیسے خرچ کرنے ہیں، اتنا لمبا سورہ بقرہ میں پیسے خرچ کرنے کا جو احکامات ہیں بہت کلیئرلی، اور اتنے لمبے ہیں کہ کہیں بھی قرآن پاک میں اس طرح خرچ کرنے کے احکامات نہیں ہیں۔ تو نفاق فی سبیل اللہ اور وہ اس طرح کی سب چیزیں پھر ہم آگے آگے اپنی شریعت انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ چلیں جی، اب ہم دعا مانگ لیتے ہیں۔ اچھا جی، لا جی الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ واستغفر اللہ لا الہ الا اللہ والاول وآخر وظاہر وباطن یحیی ویمیت وهو حی لا يموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وإنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من لدنك رحمة ربنا هب لنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم فقهنا في الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین ثم آمین۔